بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میری آئی ڈی سے لائیو، میں ہوں ملک منیر حسین۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے۔ تقریباً 75 سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں پاکستان کو معرض وجود میں آئے، اور ہر سال جو ہے ہم جشن آزادی مناتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک آزاد ریاست ہے، آزاد ملک ہے۔ تو آج ابھی میں نے بیان سنا پاکستان کے آرمی چیف کا، جو کہہ رہے تھے کہ یوکرین کے جو لوگ مارے گئے ہیں اس پر مجھے افسوس ہے۔ تو یہ وہی یوکرین ہے جب افغانستان پر حملہ کیا گیا تو ان کی فوج آگے آگے تھی، جب عراق پر حملہ کیا گیا تو ان کی فوج آگے آگے تھی۔ تو ہمیں جو ہے اپنے آرمی چیف سے ایسے بیان کی توقع نہ تھی۔ آرمی چیف صاحب، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سب سے پہلے جو دھمکی پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے لگائی گئی ہے اس کا امریکہ کو منہ توڑ جواب دیتے اور کہتے کہ ہم امریکہ کی پاکستان میں مداخلت جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اب یہ حقائق جو ہے پوری قوم جان چکی ہے کہ امریکہ نے پیسے پھینکے اور وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آیا، جس میں ایم این اے حضرات جو ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے جو چیئرمین ہیں ان کو امریکی سفارتکار جو ہے وہ ملی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا معاملہ، یہ سارا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ دیکھیے، آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس بات کو اس وقت چھوڑ دیں۔ اس وقت جو اصل جنگ ہے، جو اصل لڑائی ہے، جو اصل مخالفت ہے، وہ پاکستان با مقابلہ امریکہ چل رہی ہے۔ اب یہاں پر ریاست کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف جو ہے وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، جی امریکہ تو ہمارے لیے وینٹیلیٹر کی حیثیت رکھتا ہے، وہ چاہے تو ہماری معیشت تباہ کر سکتا ہے، اگر وہ ہمارا ساتھ نہ دے تو ہم تو تیل کے بھی پیسے پورے نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ایک حساب سے انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے امریکہ کے بغیر، امریکہ جو ہے وہ ہمارا رازق ہے، علیہ باللہ۔ اور دوسری طرف عمران خان ہے کہ جو بار بار یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ ہی ہمارا مدعا ہے اور اللہ ہی ہماری منزل ہے، ہمارے تمام ارادوں کا مالک جو ہے اور ہمارا جو رازق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب اللہ جیسی سپر پاور ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمیں کوئی بھی دنیا میں شکست نہیں دے سکتا۔ اب یہ دو الگ الگ بیانیے چل رہے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا کہ خاقان عباسی کو امریکہ کے ایئرپورٹ پر روک کر اس کے کپڑے اتار کر جو ہے اسے چیک کیا جاتا ہے، اور اس پر پاکستان اس وقت کا، یہ پاکستان کا وزیر اعظم تھا، تو کوئی رد عمل نہیں آتا۔ اور دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے، اس سے اڈے مانگے جاتے ہیں افغانستان پر جو ہے وہ بمباری کرنے کے لیے، لیکن عمران خان جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے۔ 4000 لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ڈرون حملوں میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اس پر عمران خان سے پہلے جتنی جماعتیں ہیں ان کے مشورے سے اور ان کی مرضی سے امریکہ جو ہے وہ پاکستان پر حملہ آور رہا، کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ تو اب عمران خان آیا، ڈرون حملے بند ہوئے، عمران خان نے امریکہ کو اڈے نہیں دیے، عمران خان نے آزاد پالیسی بناتے ہوئے روس کا دورہ کیا۔ اب امریکہ جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ہماری پالیسی بنانے والا، ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے والا۔ ایک طرف عمران خان ہے جس کا بیانیہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہم آزاد ریاست ہیں، ہم آزاد ملک ہیں، ہم اپنا آزاد بیانیہ بنائیں گے۔ دوسری طرف جو ہے
ہمارے ادارے ہیں اور اپوزیشن ہے جو کہتی ہے کہ امریکہ ہی ہمارا ابو ہے، امریکہ ہی ہمارا پالنے والا ہے، امریکہ ہی ہمارا خالق مالک رازق ہے، اس لیے کہ ان کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ باہر ہیں، ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ باہر ہیں، ان کا بزنس باہر ہے، ان کے پلازے باہر ہیں، ان کا جینا مرنا باہر ہے۔ اب وہ نہیں چاہتے کہ یورپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات خراب ہوں۔ اب ان سارے حالات میں قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایک آزاد ریاست چاہتی ہے یا غلام ریاست چاہتی ہے۔ ہر سال جھنڈیاں لگا لینے سے، ملی نغمے بنا لینے سے، 14 اگست پر ترانے چلا لینے سے ایک آزاد ملک نہیں بنتا۔ آزاد ملک جو ہے وہ آزاد موقف اپنانے سے، آزاد داخلی اور خارجی پالیسی اپنانے سے بنتا ہے۔ امریکہ کون ہوتا ہے ہماری ایک منتخب حکومت کو بدلنے والا؟ دیکھیے، لاکھ مرتبہ تحریک عدم اعتماد آئے، عمران خان آئے یا کوئی دوسرا آئے، ہمیں یہ چیزیں الگ ہیں، لیکن امریکہ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک باہر بیٹھ کر پالیسی بنائے ہمارے ملک کی اور جو چاہے وہ کرتا پھرے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ نواز شریف نے جو ہے وہ اپنا وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ بھی شاید نہیں رکھا ہوا تھا۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں اس لیے نہیں رکھا ہوا تھا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ امریکہ بناتا تھا۔ تو اب یہ ساری صورتحال ہے، قوم کو اس پر غور و فکر کر لینا چاہیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور پاکستان کی حقیقی معنوں میں آزادی کے لیے، ایک آزاد ریاست کے لیے، عزت اور غیرت کے لیے جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دیجیے۔ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں ابھی الیکشن ہوئے، 64 یا 65 سیٹوں میں سے 32 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے جیتی اور 10 جو سیٹیں ہیں وہ آزاد اراکین جو ہیں وہ شامل ہونے جا رہے ہیں، تو 64 میں سے 42 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے جیتی ہیں۔ عوام نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں، ہم مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم بغیرتی برداشت نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی بیرونی قوت کی، طاغوت کی جو ہے وہ غلامی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اب جب عمران خان نے سٹینڈ لیا ہے تو قوم کو چاہیے کہ عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ قوم کھڑی بھی ہے۔ میں نے اسلام آباد میں جو ہے وہ مریم نواز کا بھی جلسہ دیکھا اور عمران خان کا بھی جلسہ دیکھا۔ میں آپ کو یہ بات جو ہے آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں کہ 13 پارٹیوں کے سے اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، اتنی عوام نہیں نکلی جتنی اکیلے عمران خان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نکلی۔ تو اس وقت عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ مضبوط ہے اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی عزت اور حرمت اور مسلمانوں کی سر بلندی کی بات کر رہے ہیں۔ تو جس میں اس وقت جو شعور ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو خدا را پارٹی بازی سے باہر نکلیے، مسلمان بنیے، پاکستانی بنیے اور غور کیجئے کہ کون اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اب کل ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے اگر امریکہ ہم پر غالب ہوا تو اپوزیشن جو ہے وہ جیت جائے گی، اور اگر ہم آزاد ریاست ہوئے تو انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اب جو مقابلہ ہے وہ اپوزیشن اور بامقابلہ عمران خان نہیں ہے۔ عمران خان کا ان چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں اور منافقوں سے، جنہوں نے 40 سال ایک دوسرے کو یہ کہا، جی شہباز شریف کہہ رہا تھا جی وہ نواز شریف کا پیر پھاڑے گا، اور شہباز شریف کہہ رہا تھا وہ زرداری کا پیٹ پھاڑے گا اور اس سے مال وصول کرے گا قوم کا، اور زرداری کہہ رہا تھا کہ یہ چور ہے۔ 40 سال انہوں نے اس بیانیے پر جو ہے قوم کو گمراہ رکھا، اور اب جب یہ حقیقی معنوں میں کوئی احتساب کرنے والا انسان آیا تو عدالتوں کا نظام آپ دیکھ لیں کہ عدالتوں نے آج تک جو ہے وہ ان کے معاملات کلیئر نہیں کیے۔ ابھی یہ دونوں باپ بیٹا جو ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے یہ عدالت سے ضمانت پر ہیں، اور یہ مجرم جن پر کیس چل رہے ہیں یہ اب ایک ملک کا وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے اور دوسرا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، ہمارا نظام جو ہے وہ صفر ہے،
ہماری عدلیہ کی کارکردگی صفر ہے، ہمارے اداروں کا بیانیہ صفر ہے۔ اس وقت اگر کوئی قوم کے لیے شخص کھڑا ہے، اگر امت کو جوڑنے کے لیے کوئی شخص کھڑا ہے، اگر کسی نے 41 سال بعد اگر کسی نے OIC کا اجلاس بلایا تو وہ عمران خان ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے لیے ایک دن منظور کروایا، اسلاموفوبیا کے خلاف ایک دن منظور کروایا تو وہ عمران خان ہے۔ پوری امت کو اکٹھا کر کے ختم نبوت پر اگر کسی نے بات کی تو وہ عمران خان ہے۔ کسی کے لیے اس قوم، اس دل میں درد جاگا اس قوم کے لیے تو وہ عمران خان ہے۔ عمران خان چاہتا تو وہ صرف PTI کے لوگوں کو ریلیف دے سکتا تھا، مگر اس نے صحت کارڈ بنایا جس سے پوری قوم کو فائدہ ہو۔ عمران خان نے جب بھی بات کی ہے اس نے یہ کہا ہے میری قوم، اے میرے پاکستانیوں، اے میری قوم۔ اسے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی قوم سے لگاؤ رہا ہے، اپنی پاکستانیوں سے لگاؤ رہا ہے۔ تو خدا را میرا آپ سے لائیو آ کر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی دعاؤں میں عمران خان کو یاد رکھیے، اور جو ہے ہر لمحہ جو ہے عمران خان کی کامیابی کے لیے دعا کیجئے، لوگوں کو بتائیے، لوگوں کو سمجھائیے کہ آخر عمران خان چاہتا کیا ہے۔ عمران خان یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک آزاد پالیسی بنائیں، ہم ایک آزاد ریاست بنیں، ہم اپنے فیصلے خود کریں۔ اور یہاں پر ایک آخری مثال دے کر بات ختم کروں گا۔ دیکھیے جب ہماری ویلیو پوری دنیا میں بن جائے گی تو یہ قرضہ مرضہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے حساب دولت سے نوازا ہوا ہے، کہیں سے بھی ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سبب لگائے گا اور ہم آزاد ہو جائیں گے۔ جو بھی شخص، یہ آخری بات کرنے جا رہا ہوں، بڑی قابل غور ہے، جو بھی شخص اللہ پر توکل کر لے گا، اللہ سے اپنی امیدیں لگا لے گا، اللہ پر بھروسہ کر لے گا تو اللہ اسے کسی میدان میں تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ اسے ناکام نہیں ہونے دے گا، اللہ اسے نامراد نہیں چھوڑے گا۔ اور اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں عمران خان کا جو آسرا ہے اور عمران خان کی جو امیدیں ہیں وہ اللہ سے اور اللہ کی مخلوق سے لگی ہوئی ہیں۔ تو خدا را اپنی امیدوں کا محور اللہ کو قرار دیجئے۔ مت ڈریے اسلام کے دشمنوں سے، مت ڈریے پاکستان کے دشمنوں سے، مت ڈریے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے۔ خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ خان سیاستدان نہیں ہے، اس قوم کا لیڈر ہے، امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا اور اللہ کے رسول کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی عمران ہر میدان میں کامیاب ہوگا۔ اور ہم خان سے کہنا چاہتے ہیں، خان صاحب آپ نے ہمیں ہمیشہ کہا گھبرانا نہیں ہے، آج ہم آپ سے کہتے ہیں خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں وہ آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا بیانیہ جیتے گا، آپ جیتیں گے، آپ ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن خدا نخواستہ پھر بھی یہ طاغوت جو ہیں، یہ اسلام کے دشمن جو ہیں، یہ پاکستان کے دشمن جو ہیں، یہ اگر وقتی طور پر آپ پر غالب بھی آ جاتے ہیں تو خان صاحب آپ سے وعدہ رہا اگر آپ جیت گئے تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ہیں، اور اگر آپ ہار گئے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ہوئے، ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور مرتے دم تک میرے جسم میں میں اپنی طرف سے عہد کرتا ہوں، جب تک خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، جب تک میرے جسم میں ایک سانس بھی باقی ہے، خان صاحب اگر آپ کا بیانیہ یہی رہا جو اب ہے، جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں پوری طاقت اور قوت سے اور اپنے پورے ایمان سے آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور اپنے بچوں کو بھی بتاؤں گا، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتاؤں گا کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہی راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ جب کوئی بھی قوم جو ہے وہ ایک عزت حاصل کرنا چاہتی ہے تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ خان صاحب آلو ٹماٹر مانگے ہیں، ساری قوم نے دیکھا، لیکن خان صاحب ہماری عزت سے بڑھ کے نہیں ہے، اسلام کی عزت سے بڑھ کر یہ منگائی نہیں ہے، اسلام کی غیرت سے بڑھ کر یہ منگائی نہیں ہے، پاکستان کی عزت سے بڑھ کر یہ منگائی نہیں ہے۔ خان صاحب ہر دکھ سہ لیں گے، ہر تکلیف سہ لیں گے، لیکن آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو خان صاحب ہر میدان میں کامیاب ہوں گے، اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ علیم ترین اور یہ جنگیر ترین سن لیں، اگر تم خان سے غداری کرتے ہو کل اور وفاق کے الیکشن میں، انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں تمہارا نام و نشان نہیں ہوگا، تم اپنی دولت سمیت مٹ جاؤ گے اگر تم نے عمران خان کی مخالفت کی۔ اور عمران خان ایک نہ ڈر اور بے باک لیڈر ہے، وہ آئندہ تمہیں ایک جنرل کونسلر کا بھی ٹکٹ نہیں دے گا۔
علیم خان تم اپنے گروپ سمیت تباہ ہو جاؤ گے۔ جہانگیر ترین اگر تم نے اپنے لیڈر اور قائد کا ساتھ نہ دیا اور دغا بازی کی، دھوکے بازی کی، فراڈ کیا، دو نمبری کی، جعل سازی کی، جو کہ ایک مسلمان اور مومن کا شیوا نہیں ہے، تو پوری قوم دیکھے گی کہ عمران خان کی مخالفت کرنے والے یہ باغی گروپ جتنے بنے پھرتے ہیں، یہ چھینا گروپ ہے، یہ پھینا گروپ ہے، یہ علیم گروپ ہے، یہ جہانگیر گروپ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے نابود ہوں گے اپنے ساتھیوں سمیت، اپنی ٹیم سمیت، اور عمران خان ہی جیتے گا، عمران خان ہی جو ہے وہ چلے گا، عمران خان کا بیانیہ ہی چلے گا، وہ لیڈر ہے، وہ قائد ہے، اور ہم دیکھیں گے، پوری قوم دیکھے گی کہ پاکستان کی عزت اور حرمت کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور پاک فوج کی سربلندی کے لیے خان جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو خدا را پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرنا چاہوں گا، آج میں پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں، کوئی صحافی بن کے بات نہیں کر رہا۔ آپ مجھے بے شک گالیاں دیں، مجھے جعلی صحافی لکھیں، جو آپ کا دل کرتا ہے کریں، لیکن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس عظیم قائد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس عظیم لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنا ضمیر مت بیچیں، اپنی پارٹی کے لیے جو ہے پاکستان کی عزت و حرمت کو داؤ پر مت لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خان کو کل بھی کامیابی عطا فرمائے اور پرسوں بھی کامیابی عطا فرمائے، اور پوری قوم نے دیکھ لیا کہ یہ علیم خان جو اس وقت لوٹا ہوا پڑا ہے، یہ جہانگیر ترین جو اس وقت لوٹا ہوا پڑا ہے، اور ان کی پوری ٹیمیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو عمران خان کے سامنے جو ہے نابود ہو جائیں گی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جو مورخ تاریخ لکھے گا تو وہ لکھے گا تمام لوٹے، چور، ڈاکو، لٹیرے، اس قوم کا مال لوٹ کے باہر جو ہے اپنے پلازے بنانے والے، باہر بینک بیلنس بھرنے والے، سارے کے سارے جو 40 سال قوم کو گمراہ کر کے ووٹ لیتے رہے، وہ ایک طرف کھڑے تھے، اور اکیلا خان جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بھروسے پر جو ہے وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو خان ہی جیتے گا، خان ہی کامیاب رہے گا۔ نصر من اللہ و فاتح قریب۔ قدم بڑھاؤ خان صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، اور دل و جان سے آپ کے ساتھ ہے، خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ ہے، آخری سانس تک آپ کے ساتھ ہے۔ خان صاحب، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔